السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ مالک کائنات کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر الف الف مرۃ فی کل ذرۃ درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس، مقدس و مطہر پر جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے، حضرات ذیق وقار آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال 11ویں سالانہ سیرت سراج منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، جس میں آپ احباب بڑی محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تشریف آوری اور ہماری حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت سے نوازے، اور میں دعا کروں گا اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے کوشش کرنے والے، کاوش کرنے والے، محنت کرنے والے، تعاون کرنے والے تمام احباب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ حلقہ کے امیر جناب محترم مولانا عطاء الرحمن عابد صاحب اور محترم مولانا حافظ عبد الغفار قمر صاحب اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم مولانا قاری اعجاز احمد زاہد صاحب اور دوسرے احباب جو ماشاءاللہ دن رات محنت کاوش کر رہے ہیں، خصوصاً حافظ محمد طیب افضل صاحب جنہیں ناظم مالیات بنایا گیا ہے، اور اسی طرح محسن ربانی بٹ صاحب جو رفاع عامہ شعبہ کے ٹرسٹ کے ناظم بنے ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احباب کی جہود مبارکہ کو قبول فرمائے۔ اس مسجد کے قاری صاحبان، قاری عطاء الرحمن صاحب اور محترم مدرس صاحب اور مولانا یاسین سلفی صاحب سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، میں انشاءاللہ الرحمن اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے وقت مقررہ کے اوپر انشاءاللہ الرحمن مولانا محمد یوسف صاحب پسروری حفظہ اللہ تعالی ان کی آمد تک آپ سے ہم کلام ہوں گا۔ وہ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ الرحمن جب وہ تشریف لائیں گے پھر ان کا خطاب ہوگا۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک پہلو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، اس کے حوالہ سے چند گزارشات
آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے ایک ایسے معلم کی حیثیت رکھتا ہے جو قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر، استاد بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، تعلیم دینے والا بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور آج سے ہزاروں سال قبل جب ابراہیم خلیل اللہ نے اور اسماعیل ذبیح اللہ نے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کیا تھا، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اور اسماعیل ذبیح اللہ نے بھی رب کبریا کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھایا تھا اور اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا اور التجا فریاد کی تھی کہ اللہ ہم نے تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے، تیرا گھر ہم نے بنا دیا ہے، اب اس گھر کو آباد کرنے والا ایک امام ہمیں عطا فرما دے۔ اس امام کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ وہ رسول ہو، منہم انہی لوگوں میں سے ہو، اللہ انہی میں سے ایک رسول ان لوگوں کے اندر مکہ کے اندر مبعوث کر دیں، اللہ ان کے اندر ایک پیغمبر اور رسول بھیج دیں۔ وہ کرے کیا؟ یتلو علیہم آیاتی کا، تیری آیات بینات کی تلاوت ان کے اوپر کرے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم انہیں دے، کتاب بھی انہیں سکھائے، حکمت کی باتیں بھی انہیں بتلائے اور سکھائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے گناہوں، ان کے دلوں کے اندر جو گناہوں کی محبت نے جگہ پکڑ رکھی ہے وہ کھرچ کھرچ کے ان کے دل و دماغ سے گناہوں کی غلاظتیں، گناہوں کی محبتیں، اللہ کی نافرمانی کی محبتیں جو ہیں ان کو کھرچ کھرچ کے نکال کے باہر پھینک دے۔ ایسا ہی تعلیم دینے والا، ایسا تزکیہ کرنے والا پیغمبر اور رسول اللہ ان کے اندر مبعوث فرما دے، اللہ ایسا پیغمبر عطا فرما دے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرنے والا ایسا پیغمبر عطا فرما دے۔ نبی رحمت کائنات کے امام کے لیے اللہ کے دو نبی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ایسا نبی پیغمبر رسول عطا فرما جو تعلیم دینے والا ہو، معلم ہو۔ اس نبی کی تعلیم کیا تھی؟ اللہ کے پیارے نبی کی تعلیم محبت والی تعلیم تھی، اللہ کے پیارے نبی کی تعلیم اخلاق والی تعلیم تھی، اللہ کے حبیب کی تعلیم اللہ کے در پہ جھکانے والی تعلیم تھی۔ سارے در، دنیا کے جتنے بھی در ہیں ان تمام دروں سے اٹھا کر صرف ایک رب کے در کے اوپر لا کے جھکانے والی تعلیم کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ والی تھی۔ ہاں بڑوں کا ادب سکھانے والی اللہ کے پیارے حبیب کی تعلیم تھی، چھوٹوں پر شفقت کرنے والی تعلیم رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ ہاں انسان تو انسان رہے، جانوروں کے بارے میں بھی، حیوانات کے بارے میں بھی نبی رحمت کی تعلیم محبت کی تعلیم تھی، رحم کی تعلیم تھی، رحمت کی تعلیم تھی، پیار کی تعلیم تھی، شفقت کی تعلیم تھی۔ کونین کے تاجور سید الثقلین نے، امام القبلتین نے، کائنات کے امام نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہماری تربیت کی ہے، تعلیم دے کر گئے ہیں، بات کو سمجھا کر گئے ہیں کہ دنیا میں رہنے والوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ میں باپ ہوں، باپ کے ناطے سے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ رسول کائنات کی تعلیمات کیا ہے؟ کونین کے تاجور تعلیم دے کر گئے ہیں باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں کیسی تربیت اور تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے، بھائی کو بھائی کے ساتھ کیسے معاملات کرنے چاہیے، تعلیم کونین کے تاجور دے کر گئے ہیں۔ ہاں اولاد اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے یہ تعلیم کونین کے تاجور دے کر گئے ہیں۔ خامد بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے خامد کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھے گی یہ تعلیم کونین کے تاجور دے کر گئے ہیں۔ سراجم منیرہ دے کر گئے ہیں، کونین کے تاجور نے زندگی کے ہر پہلو کے اوپر تجھے بھی تعلیم دی ہے، مجھے بھی تعلیم دی ہے۔ مصلی کے اوپر کھڑے ہونے والا امام ہے، یہ تعلیم بھی رسول اللہ نے دی ہے، امام نے کیسے امامت کروانی ہے، پیچھے کھڑے ہونے والا مقتدی ہے۔ تعلیم کونین کے تاجور نے دی ہے کہ اس نے تعلیم کو حاصل کر کے کیسے مقتدی بننا ہے، امام کے پیچھے کھڑا کیسے ہونا ہے، اقتدا کیسے کرنی ہے۔ تعلیم کونین
کونین کے تاجور نے دی ہے، زندگی کا لمحہ لمحہ سکھا دیا ہے کونین کے تاجور نے، سید الثقلین نے، امام القبلتین نے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے ایک ایک لمحہ کونین کے تاجور نے سکھا دیا ہے، زندگی کا لمحہ لمحہ بتا دیا ہے کہ تم نے زندگی کو ایسے گزارنا ہے، تمہاری زندگی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، اسلوب یہ ہونا چاہیے، اخلاق و کردار یہ ہونا چاہیے، تمہارے لیل و نہار یہ ہونے چاہیے، تمہارے شب و روز یہ ہونے چاہیے، سب کچھ کونین کے تاجور نے بتا دیا۔ ہاں مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہاری زندگی میں جنوری کا مہینہ بھی آتا ہے، فروری کا مہینہ بھی آتا ہے، تمہاری زندگی میں ہفتہ بھی آتا ہے، اتوار بھی آتا ہے، سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ بھی آتا ہے، تمہاری زندگی کے یہ دن کیسے گزریں گے یہ بھی کونین کے تاجور نے بتا دیا ہے۔ آج لوگ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ محبت کے اظہار نہیں، بے حیائی کے پیغام ہیں۔ آئیے میں بتانا چاہتا ہوں، اس کے حوالہ سے بھی تعلیم دی ہے تیرے میرے آقا نے، تیرے میرے ہادی نے، سراجم منیرہ نے، سید المرسلین نے، خاتم النبیین نے، معلم انسانیت نے، معلم اعظم نے سمجھایا ہے تیری 14 فروری کیسے گزرنی چاہیے، تیرا فروری کا مہینہ کس طرح گزرنا چاہیے، کائنات کے امام نے بتا دیا ہے، امت کو سمجھا دیا ہے۔ الحیاء من الایمان، کائنات کے اندر بسنے والوں حیا ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں کونین کے تاجور نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک شعبہ ہے حیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں کونین کے تاجور نے ارشاد فرمایا الحیاء کلہ خیر، ہر ایمان جو ہے، خیر جو ہے، حیا جو ہے، سارے کا سارا ایمان ہے اور اس کے اندر خیر ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں کونین کے تاجور نے یہ ارشاد فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا جو ہے یہ خیر ہی لے کر آتا ہے۔ حیا جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ خیر ہوتی ہے، جہاں سے حیا اٹھ جاتی ہے وہاں سے خیر کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے کونین کے تاجور کی، نبی رحمت نے سکھا دیا ہے۔ سراجم منیرہ کانفرنس کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی تعلیمات کا ایک سبق پڑھانا چاہتا ہوں، ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ کثیر تعداد میں آپ احباب تشریف لائے ہیں، نوجوان احباب موجود ہیں، میرے بھائی موجود ہیں، چھوٹے بچے بھی موجود ہیں، میرے بزرگ بھی موجود ہیں، سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم کونین کے تاجور کی شرم و حیا کی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی امت کو شرم و حیا کی تعلیم دے کر گئے ہیں، امت کو شرم و حیا سکھا کر گئے ہیں۔ جو شرم و حیا کا پیکر ہے وہ تعلیم مصطفیٰ سے سیکھنے والا ہے، جو شرم و حیا سے آری ہے، بے حیا ہے، وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے۔ بات میری نہیں ہے، اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور سید الثقلین امام القبلتین نے اپنی قوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پاکیزہ طیب طاہر زبان سے ارشاد فرمایا کائنات کے اندر بسنے والوں سن لو، الحیاء والایمان، حیا اور ایمان دونوں قرناء، آپس میں قریب قریب ہے، دونوں کو آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں اتنی لازم ملزوم ہیں، اتنی ایک دوسرے کے قریب ہے، اتنی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جہاں پہ حیا ہوتا ہے وہاں پہ ایمان ہوتا ہے، اور جہاں سے حیا چلا جاتا ہے وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ دونوں میں سے ایک چیز جہاں سے رخصت ہو جائے دوسری چیز خود بخود چلی جاتی ہے۔ ایمان گیا حیا بھی چلی گئی، حیا گیا ایمان بھی رخصت ہو گیا۔ جہاں پہ ایمان نہیں رہتا حیا نہیں رہتی، جہاں پہ حیا نہیں رہتی وہاں پہ ایمان بھی نہیں رہتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے فروری کے مہینہ میں بے حیائی کرتا ہوا انسان کہے کہ میں مومن ہوں، میرے پاس ایمان موجود ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تیری بات جھوٹی ہو سکتی ہے۔ کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی غلط ہو سکتے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرما دیا جہاں سے حیا رخصت ہو جاتی ہے ایمان خود بخود وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔
اس لیے حیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سیکھیں. اللہ کے پیارے حبیب نے تعلیم دی ہے شرم و حیا کی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کونین کے تاجور سید الثقلین امام القبلتین میں اس قدر حیا دیکھی تھی. اللہ کے پیارے نبی اس قدر با حیا تھے, شرم و حیا کے پیکر تھے. نبی رحمت کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب چلتے اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلا کرتے, سر مبارک کو جھکا کے چلتے, ایسے محسوس ہوتا جیسے آپ کسی نیچے گہرائی کے اندر اترتے ہوئے جا رہے ہیں. اس قدر نظروں کو جھکا کے گزرا کرتے. یہ اللہ کے پیارے نبی کی شرم و حیا والی سیرت ہے. سیرت سید البشر, سیرت خیر البشر, سیرت سراجم منیرہ, نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت یہ ہے نظروں کو جھکا کر رکھنا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ کو فرمایا جا رہا ہے اے پیارے محبوب نبی آپ خود کہہ دیجئے, اپنی پیاری زبان سے اس بات کا اعلان کر دیجئے, مومنوں سے یہ کہہ دیجئے, قل للمؤمنین, مومنوں سے یہ کہہ دے یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرے. یہ شرم و حیا کی تعلیم ہے جو اللہ کے پیارے حبیب امت کو دے رہے ہیں. یاد رکھیں میں کہا کرتا ہوں جھکی ہوئی نگاہیں شرافت کی ادائیں ہوتی ہیں. جہاں پہ نگاہیں اٹھ جاتی ہیں شرم و حیا کے جنازے نکل جاتے ہیں. نظروں کی حفاظت کریں, نگاہوں کی حفاظت کریں, یہ شرم و حیا کے تقاضے ہیں. جتنی نگاہوں کی حفاظت ہوگی اس قدر آپ کے اندر حیا زیادہ ہوگی. صحابہ کہتے ہیں 40 کمواری لڑکیوں کے اندر بھی اتنی شرم و حیا نہیں تھی جتنی اکیلے آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کے اندر شرم و حیا تھی. یہ تعلیم دی ہے کونین کے تاجور نے, سید الثقلین نے, امام القبلتین نے, اور جنہوں نے سبق لیا نبی رحمت سے, جنہوں نے اس سیرت کو عمل کی غرض سے سیکھا. آج ہم بھی سیرت کے سبق سنتے ہیں, سیرت کے جلسے کرتے ہیں, سیرت کے جلسے کرواتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, کرواتے ہیں, مزے لینے کے لیے, سواد لینے کے لیے, مزہ آ گیا, لیکن عمل کے لیے نہیں کرتے. آئیے دیکھیے کونین کے تاجور سے صحابہ اکرام نے تعلیم لی ہے, سبق لیا ہے, اپنا عمل کرنے کے لیے, کردار بنانے کے لیے, سیرت کو اپنانے کے لیے. کونین کے تاجور کی سیرت کو دیکھا, کونین کے تاجور کی نظروں کے اندر شرم و حیا کو دیکھا, آپ کی جھکی ہوئی نگاہوں کو دیکھا. صحابہ نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. صحابہ کی نظروں میں بھی شرمیں آ گئیں, حیا آ گیا. شرم و حیا کی تعلیم انہوں نے اپنے دل و دماغ کے اندر سنبھالی, اپنی آنے والی نسلوں کو بتا دیا شرم و حیا یہ ہوتی ہے. شرم و حیا کی اس طرح پاسداری کی جاتی ہے. سینکڑوں واقعے تاریخ اسلام کے اندر موجود ہے, سینکڑوں واقعات موجود ہیں. اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف قیدی لائے جاتے ہیں, پابندے سلاسل کیے ہوئے, ہاتھ میں رسیاں باندھی ہوئی, ہاتھ میں رسیوں سے باندھ کے انہیں جکڑا ہوا, ایسے لائن لگی ہوئی ہے. کہا گیا یہ کون ہے, کہاں سے آئے ہیں؟ کہا گیا اللہ کے پیارے حبیب بنو تیق قبیلے کے یہ لوگ ہیں. بنو تیق قبیلہ جو ہے ان کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی ہے. بہت سے قیدی ان کو ہم لے کر آئے ہیں. مسجد نبوی کے باہر لائن لگی ہوئی ہے, قطار کے اندر یہ قیدی موجود ہے. کونین کے تاجور ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب دیکھتے جا رہے ہیں, ان غلاموں کو, قیدیوں کو, خادموں کو دیکھ رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے کونین کے تاجور نے, سید الثقلین نے, امام القبلتین نے ایک خاتون کو دیکھا کہ ایک عورت بھی ان قیدیوں کے اندر کھڑی ہوئی ہے. اس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے, دوپٹہ اس کے سر پہ موجود نہیں ہے. ذرا دیکھیے گا تعلیم مصطفیٰ, میرے پیارے نبی نے جو امت کو تعلیم دی ہے وہ تعلیم کیا ہے. کونین کے تاجور نے دیکھا اس عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. سید الثقلین نے, امام القبلتین نے, لقد کان
لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ والے نبی نے ایسی سیرت امت کو دی ہے. کائنات کے امام نے اپنی وہ چادر جسے قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، اس مزمل و مدثر چادر کو کونین کے تاجور نے ایسے ہٹا کر اس عورت کے سر کے اوپر اڑا دیا. صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیارے نبی، یہ تو دشمن کی بیٹی ہے، دشمن کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی ہے، ایک کافرہ ہے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہے، اسلام کے دشمنوں کی بہن اور بیٹی ہے. آپ نے اپنی مقدس چادر، آپ نے اپنی پاک چادر اس عورت کے اوپر ڈال دی ہے. کونین کے تاجور نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، چاہے یہ دشمن کی بیٹی ہے، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے چاہے کسی دشمن کی کیوں نہ ہو. یہ ہے تعلیم مصطفیٰ جو کونین کے تاجور نے سیرت امت کو سکھائی ہے، جو تعلیم امت کو دی ہے. بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے چاہے کسی دشمن کی ہی بیٹی کیوں نہ ہو. میں سوال کرنا چاہوں گا گجرانوالہ کے باسیوں سے کہ شہین آباد کی گلی کے اندر بسنے والا ہر نوجوان، کیا شہین آباد کی بستی میں بسنے والی ہر عورت کو، ہر بہن کو، ہر بیٹی کو اپنے سامنے ایسے وقار کے ساتھ رکھتا ہے جیسے کونین کے تاجور نے اسے عزت دے کر کہا کہ یہ بیٹی بیٹی ہے. آپ کی نبی کی سیرت یہ ہے، آپ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ یہ بیٹیاں بیٹیاں ہوا کرتی ہیں. اگر تیری نظر کے اندر بھی کسی کی بیٹی کا وقار بیٹی جیسا ہے، کسی کی بہن کا وقار بہن جیسا ہے، تو آپ آج امت محمدیہ کے اس عظیم فرد کی حیثیت رکھتے ہیں جو رسول اللہ کی تعلیم کو سیکھ کر زندگی گزار رہا ہے. اگر آپ امت کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں نہیں سمجھتے، امت کی بہنوں کو اپنی بہنیں نہیں سمجھتے، اپنے شہر کی باسیوں کو اپنی بہنیں بیٹیاں نہیں سمجھتے، یاد رکھیں آپ نے تعلیمات مصطفیٰ کا جنازہ نکال دیا ہے، آپ نے نبی کی تعلیم کا مذاق اڑایا ہے، آپ نے امت مسلمہ کی بیٹیوں کا مذاق اڑایا ہے. کونین کے تاجور نے اپنی چادر سر پہ اڑا کے تعلیم دے دی ہے کہ چادر کھینچنا تیرا کام نہیں ہے، کسی کی بیٹی کے اوپر چادر ڈالنا تیرا کام ہے. یہ تعلیم مصطفیٰ ہے. علماء کرام کا جمع غفیر ہے. حضرت یزدانی صاحب تشریف لائے ہیں، علماء کرام کثیر تعداد میں ہیں. میں بتلانا سمجھانا چاہتا ہوں، بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. نبی کائنات کی تعلیم یہ ہے کہ شرم و حیا آپ کی نظروں میں آ جائے، دل و دماغ میں سما جائے. بیٹی کا مقام بیٹی کی طرح ہو، بہن کا مقام بہن کی طرح ہو. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. میں نے سیر کی کتابوں میں پڑھا ہے، یہی خاتون اس نے دیکھا کہ یہاں پہ رحمت کے دریا بہ رہے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. دشمن کی یہ بہن ہے، اس کا بھائی عدی بن حاتم طائی ہے جس نے اسلام کے خلاف بڑے پروپوگنڈے کیے، مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا، اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا رہا، مدینہ کے خلاف منصوبے بناتا رہا. اللہ نے شکست فاش دی، آج مسلمانوں کو غلبہ ملا، یہ بھاگ گیا. قوم کے بہت سے نوجوان قیدی بن کر مدینہ میں لائے گئے. پھر ایک وقت آیا، یہی عدی بن حاتم طائی رسول اللہ کے سامنے ایسے حاضر ہوتا ہے جیسے کوئی غلام ہوتا ہے. اس طرح حاضر ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی بات کو قبول کر کے سینے سے لگا کر ہمیشہ ہمیش کے لیے رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کر کے مسلمان ہو جاتا ہے. یہ بعد میں منظر آیا، لیکن اس سے پہلے چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ یہ عدی بن حاتم طائی کی بہن رسول اللہ کے سامنے عرض کرتی ہے، کہتی ہے آپ اس قدر رحیم ہیں، آپ اس قدر محبت کرنے والے ہیں، آپ اس قدر رحم کرنے والے ہیں، آپ میرے بارے میں جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ کہا نہیں پتا. کہنے لگی میں، اس نے بھائی کا تعارف نہیں کروایا، اپنے باپ کا تعارف کروایا. کہنے لگی میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میرے باپ کی سخاوت کے چرچے ہیں. کونین کے تاجور نے فرمایا اگر تیرا باپ حاتم سخی تھا تو میں محمد بھی سخی ہوں. سبحان اللہ. کہا تیرے باپ کی سخاوت کے چرچے ہیں لیکن محمد بھی جواد ہیں، ساری کائنات سے بڑھ کر سخاوت کرنے
کرنے والے آندھیوں طوفانوں کی طرح مال و دولت غریبوں پہ خرچ کرنے والے، میں بھی سخی ہوں، سخاوت کو پسند کرتا ہوں۔ اس نے کہا لوہا گرم ہے، ضرب لگا دینی چاہیے۔ کہنے لگی آپ اتنے سخی ہیں، آپ کی سخاوت اس قدر ہے، تو پھر مجھے اور میری قوم کے ان نوجوانوں کو آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ کونین کے تاجور نے فرمایا بی بی جا، تو بھی آزاد، تیری قوم کے یہ قیدی بھی آزاد، آزاد کیا جاتا ہے۔ کہا ہاتھ کی کڑیاں کھول دو، زنجیریں کھول دو، آزاد کر دیا جائے۔ سارے قیدی آزاد ہو کر جا رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے، عدی بن حاتم تائی کی بہن وہاں پہ کھڑی ہے، لوگ جا رہے ہیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں تم کیوں نہیں جاتی؟ اس نے کہا اللہ کے پیارے حبیب، میں اپنی قوم کے ان نوجوانوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، آپ اگر مجھے بھیجنا چاہتے ہیں تو اپنے غلاموں، اپنے صحابہ میں سے کچھ صحابہ، کچھ غلام جو ہیں انہیں میرے ساتھ بھیج دیں، وہ میرے بھائی کو تلاش کریں، تلاش کرنے کے بعد مجھے میرے بھائیوں کے سپرد کر کے واپس لوٹیں۔ نبی رحمت کائنات کے امام نے اپنے صحابہ، چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، اس خاتون کو ساتھ لو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، چاہے اسلام کا دشمن تھا، اسلام کا مخالف تھا، اسلام کے خلاف صف آرا ہونے والا تھا، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والا تھا، لیکن رحمت للعالمین نبی کی تعلیم دیکھیں، کائنات کے امام نے فرمایا لے جاؤ، اس کے بھائی کو تلاش کرنا، اس کے سپرد کر کے واپس لوٹانا۔ نبی کے صحابہ نے، غلاموں نے اس خاتون کو ساتھ لیا، تلاش کرتے جا رہے ہیں۔ عدی کو کئی دن گزر گئے، کئی راتیں بیت گئیں، آخر ایک جنگل کے اندر یہ عدی بن حاتم تائی ان صحابہ کو مل جاتے ہیں۔ یہ عدی بن حاتم تائی کے سپرد اس کی بہن کو کرتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں۔ عدی اسی دوران اپنی بہن کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اس وقت تک عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا، لیکن غیرت موجود تھی، حیا موجود تھی، عیسائی ہونے کے باوجود شرم و حیا سے عاری نہیں تھا۔ اپنی بہن کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے میری بہن، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے مجھے یہ بتا، کئی دن تجھے بیت گئے، کئی راتیں تیری غیر مردوں کے ساتھ گزری ہیں، مجھے یہ بتا عزت بچا کے آئی ہے یا عزت لٹا کے آئی ہے؟ غیرت مند تھا، غیرت مند تھا، کہنے لگا عزت بچا کے آئی ہے یا لٹا کے آئی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اپنے نوجوانوں کے نام یہ الفاظ کرنا چاہتا ہوں۔ عدی بن حاتم تائی کی بہن نے اپنے بھائی عدی بن حاتم تائی کو، ماں جائے بھائی کو مخاطب کر کے کہنے لگی اے عدی، اپنی نگاہوں کو جھکا لے، مجھے رب کبریا کی کبریائی کی قسم ہے، آج تلک مجھے تیری نگاہوں میں وہ حیا نظر نہیں آئی جو محمد کے غلاموں کی نظروں میں حیا ہے۔ یہ محترم میرے بڑے پیارے بھائی حافظ عبدالغفار ثاقب صاحب ماشاءاللہ بڑا طویل سفر کر کے فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، اہلاً و سہلاً کہتے ہیں۔ مولانا حافظ عبدالرحیم ساجد صاحب، یہ علماء کرام دن رات اللہ کے دین کے لیے کوشش کاوشیں کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو، ان کی کوششوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ ذرا سوچئے گا، یہ تعلیم مصطفیٰ کا نتیجہ تھا، جو تعلیم میرے آقا نے امت کو دی ہے، سیرت مصطفیٰ کا، سیرت سراج منیر کا پیغام، اللہ کے پیارے نبی کی تعلیمات کی ایک تعلیم کہ لوگوں شرم و حیا کے پیکر بن جاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے امتیوں کو ایسی شرم و حیا سکھائی ہے کہ یہ غیر مسلم عورت جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی، یہ ایسا ثبوت پیش کر رہی ہے
اپنے سکے ماں جائے بھائی کو مخاطب کر کے کہتی ہے تیری نظروں میں وہ حیا نہیں جو محمد کے غلاموں کی نظروں میں حیا موجود ہے. یہ حیا آج ہماری نظروں میں ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن اگر گلیوں پر چوکوں چرستوں پہ کھڑے ہوئے امت مسلمہ کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اگر آپ کی وجہ سے امت کی کوئی بیٹی پریشان ہے، اگر آپ کی وجہ سے امت کی کوئی بہن آج پریشان ہے، یاد رکھیں آپ نے امت مسلمہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کر کے نبی علیہ السلام سے بے وفائی کا حق ادا کر رہے ہیں. وفا نہیں کر رہے، بے وفائی کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب کی تعلیم شرم و حیا کی تعلیم تھی، جو تعلیم کونین کے تاجور نے دی ہے، سید الثقلین نے دی ہے، امام القبلتین نے دی ہے، نبی رحمت نے دی ہے، وہ تعلیم شرم و حیا کی تعلیم ہے. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الحجاب، عربی کے اندر اس کے حاشیے کے اندر علامہ ناصر الدین البانی نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے دور صحابہ کا، کہ دور صحابہ میں ایک خاتون کا بیٹا قتل ہو گیا. شرم و حیا دیکھیے گا، ایک عورت کا بیٹا قتل ہو گیا، مقدمہ عدالت میں لگتا ہے، عدالت کا جج بھی صحابی رسول ہے، نبی کائنات کے صحابہ سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی نبی کائنات کے صحابہ سے تعلق رکھنے والے، یہ خاتون بھی صحابی ہے جس کا بیٹا قتل ہوا ہے، عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے. مقدمے کے دوران جب یہ خاتون بات کرتی ہے، اس نے پردہ کیا ہوا ہے، نقاب ڈالا ہوا ہے، جب گفتگو کرتی ہے اس کے لبوں کے ساتھ اس کا کپڑا ٹچ ہوتا ہے، اس کی بات صحیح طرح سمجھ نہیں آتی. جج صاحب کہتے ہیں بی بی اپنے چہرے سے کپڑے کو ہٹا دے تاکہ تیری بات صحیح طرح سمجھ آئے. حضرت مولانا علامہ محمد یوسف سروری صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے، ان کی کوششیں کاوشیں اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. جج صاحب کہتے ہیں بہن اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیں، آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کے بیٹے کے قتل کا مسئلہ ہے، معمولی معاملہ نہیں ہے، بیٹے کا قتل کا معاملہ ہے. اگر بات آپ کی صحیح سمجھ نہیں آئے گی، کہیں ایسا نہ ہو مقدمہ آپ کے حق میں جانے کی بجائے آپ کے مخالف چلا جائے. چہرے سے پردہ ہٹا دو. اس خاتون نے جو الفاظ کہے، تعلیم مصطفیٰ کا خاکہ، اللہ کے پیارے نبی کی تعلیمات کا خلاصہ، اللہ کے پیارے نبی کی تعلیمات کا نچوڑ، آج کے میرے سبق کا، آج کی میری تقریر کا عنوان اس خاتون نے تاریخی الفاظ کہے، سونے کے پانی سے لکھے جائیں، حق ادا نہیں ہوتا. کہنے لگی میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میری حیا قتل نہیں ہوئی. میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میری حیا قتل نہیں ہوئی کہ میں اپنا کپڑا ہٹا دوں، پردہ ہٹا دوں. یہ شرم و حیا کی بات ہے. جو تعلیم کونین کے تاجور نے دی ہے وہ شرم و حیا کی تعلیم ہے. نبی کائنات نے جو تعلیم دی ہے شرم و حیا کا پیکر بنایا ہے، امت کو سمجھایا ہے. نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے. اللہ اس وجہ سے دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، آخرت میں بھی عزتیں دیتا ہے. ایک اور خاتون بھی کونین کے تاجور کے پاس آئی تھی، کالا سیاہ اس کا رنگ تھا. صحابہ کہتے ہیں یہ حبشی عورت رسول اللہ کے پاس آ کر عرض کرتی ہے اللہ کے پیارے نبی بیمار ہوں، اور بیماری بھی بڑی عجیب ہے، دورہ پڑتا ہے، گلیوں میں، چوکوں میں، چرستوں میں، اللہ کے پیارے حبیب پتہ نہیں چلتا، جہاں پہ دورہ پڑے وہیں پہ گر جاتی ہوں. اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے شفا عطا فرما دے. کونین کے تاجور نے کہا اے بی بی اگر تو مجھ سے دعا نہ کروائے، اس بیماری کی وجہ سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرے. جب تو صبر کرے گی، صبر کے عوض میں
اللہ جنت عطا کرے گا، اور اس جنت کا میں محمد تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، دعا نہ کروا، بیماری پہ صبر کر لے، جنت لے کر دوں گا۔ اس عورت نے کہا اللہ کے پیارے نبی اتنا سستا سودا؟ کہتی ہے بیماری پہ صبر کر لوں گی، آپ میرے لیے اس وعدے کے اوپر قائم رہے کہ آپ اس بیماری پر صبر کے عوض میں اللہ سے مجھے جنت لے کر دیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا سودا ڈن ہے، طے ہو گیا، پکا سودا، جنت ملے گی۔ اس عورت نے پھر کہا اللہ کے پیارے نبی ایک دعا کر دیجئے۔ کہا اب کون سی دعا کروانا چاہتی ہو؟ یہ خاتون کہتی ہے اللہ کے پیارے نبی جب مجھ پہ دورہ پڑتا ہے، میں گرتی ہوں، چوکوں میں، چرستوں میں، بازاروں میں، گھر سے باہر میرا پردہ ہٹ جاتا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں دورے چاہے پڑتے رہیں، میں گلیوں بازاروں میں گرتی رہوں لیکن میرا پردہ نہ ہٹے۔ اللہ کے محبوب نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ سے التجا کی، فریاد کی، اے اللہ اس کے پردے کو سلامت فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کے بعد اس عورت کو دیکھا، اس نے طویل عمر پائی، لمبی عمر گزاری، یہ گلیوں میں گرا کرتی تھی، بازاروں میں بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، چوکوں چرستوں کے اوپر اسے دورے پڑتے تھے، ہم نے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا پردہ ہٹتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے اس کے پردے کو محفوظ کر دیا تھا۔ یہ شرم و حیا کی تعلیم جو اللہ کے پیارے نبی نے امت کو سکھائی، امت کی ہر خاتون نے، امت کے ہر نوجوان نے، امت کے ہر بیٹے نے اسے سینے سے لگا لیا اور شرم و حیا کے پیکر بن گئے۔ اللہ نے دنیا میں بھی عزتیں دی، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائی۔ آخری بات اور بات ختم، اللہ کا قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نکلے، مدین پہ پہنچے، مدین کے کنویں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام منظر عجیب دیکھ رہے ہیں، لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، دو لڑکیاں سائیڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں، بکریاں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن یہ نہ پانی پلانے کے لیے آ رہی ہیں، نہ مردوں کے اندر آ کر داخل ہو رہی ہے، اختلاط بھی نہیں ہے، اختلاط سے ہٹی ہوئی۔ لیکن آج میری اس امت کے نوجوان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آج مالدار گھنی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آج فیکٹری کارخانے کے مالک کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آج اللہ نے مال و دولت عطا کر دیا ہے تو گجرانوالہ کے باسی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، میرے پاس مال و دولت ہے، میرے پاس سیم و زر ہے، میرے پاس درم و دینار ہے، میں فیکٹریوں کارخانوں کا مالک ہوں، میں کوٹھیوں کاروں مربوں کا مالک ہوں، میرے پاس دکانیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، میرے پاس آج مال و متاع ہے۔ میں چھوٹے سکولوں میں بچوں کو نہیں پڑھاؤں گا، میں ان سکولوں میں بچوں کو پڑھاؤں گا جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے، جہاں پہ بچے بچیاں اکٹھی پڑھتی ہیں، وہاں پہ بچوں کو پڑھاؤں گا۔ غیرت کے جنازے نکل رہے ہیں، آپ نے ڈسکا کا وہ کالج کا منظر بھی دیکھا ہوگا جہاں پہ امت کی بیٹیوں کو نچایا جا رہا تھا، آپ کے پیسے پہ آپ کی بیٹیوں کو نچایا جا رہا ہے، شرم و حیا کے جنازے نکل گئے ہیں۔ 14 فروری ہو، وزیر آباد ہو، گجرانوالہ ہو، لاہور ہو، آج پاکستان کے چوکوں چرستوں کے اندر، پارکوں کے اندر گلاب کے پھول لے کر بے غیرت نوجوان بے غیرت لڑکیوں کو پیش کر کے امت محمدیہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تعلیم مصطفیٰ کا جنازہ نکالنے والے لوگ ہیں، غیرت نام کی کوئی چیز ان میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کیا تعلیم دی ہے؟ یہ دو خواتین علیحدہ کھڑی ہوئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں لوگوں کے درمیان آ کر کیوں نہیں بکریوں کو پانی پلاتی؟ اس نے کہا ہم ایسے نہیں کرتی ہیں، ہمارا معاملہ کوئی اور ہے۔ مختصراً یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ لوگ چلے گئے وہاں سے پانی پلا دیا، یہ لڑکیاں گھر گئی، باپ کے پاس گئی، باپ نے کہا جلدی کیسے آ گئی؟ غیرت مند باپ تھا، فکر لاحق ہو گئی، بیٹی جلدی آئی ہے، لیٹ آئی ہے، وجہ کیا ہے؟ لیٹ آنا بھی باپ کے لیے تشویش کا ذریعہ، جلد آنا بھی تشویش کا ذریعہ۔ پوچھتے ہیں جلدی کیوں آ گئی؟ کہا اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، آج ایک نوجوان نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا ہے، باپ نے
کہا کہ جاؤ اس کو میرے پاس بلا کے لاؤ تاکہ ہم اس کو کوئی مزدوری دے دیں، جو اس نے ہماری خدمت کی ہے اس کا عوض دے دیں۔ آئے دیکھیں جھکی نگاہوں کی عزتیں کیسی ملتی ہیں، دنیا میں اللہ عزتیں کیسے دیتا ہے، آخرت میں عزت مقام کیسے ملتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی الاستحیا، شرم و حیا کی، تمشی الاستحیا، اس کی چال کو بھی اللہ نے قرآن بنا کر دنیا والوں کے سامنے نازل کر کے بتا دیا۔ جس کے اندر حیا ہوتی ہے اللہ اس کے قدموں کے چلنے کو بھی قرآن بنا دیتا ہے۔ تمشی الاستحیا، یہ حیا کی چالیں چلتی ہوئی آئی، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ اگر آج تیری بیٹی، میری بیٹی، تیرا بھائی، میرا بھائی، تیرا بیٹا، میرا بیٹا شرم و حیا کا پیکر بنے گا، دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی، آخرت میں بھی عزتیں ملیں گی۔ اگر ہم نے عزتیں ختم کر دی، شرم و حیا کو ختم کر دیا، نگاہوں کے اندر جو حیا ہے اس کے جنازے نکال دیے، تو یاد رکھو جدید دور نے بخشا ہے جسموں کو وہ پیراہن، لاکھ پردوں میں بھی عریانی نہیں جاتی۔ اب جس کا دل چاہے وہ پائے روشنی، ہم نے تو سینہ جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔